الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعلم لا ينفع اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة لي بخير آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، سب اپنے گھروں میں خوشحال ہوں گے، آباد ہوں گے، خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اور کیسے ہیں آپ سب؟ آپ نے پورے ویک میں اپنی پریکٹس کی سورہ ملک کی؟ اچھا، آپ میں سے کون بتائے گا کہ ابھی تک ہم نے کتنی آیات کرنی حفظ تجوید کے ساتھ ماشاءاللہ اور ٹرانسلیشن کے ساتھ؟ ٹوٹل کتنی آیات ہو گئی ہیں ہماری؟ 17، کوئی کہہ رہا ہے 16۔ نہیں، ابھی تک ہم نے اپنے لیسنس میں کتنی کر لی ہیں؟ میں آپ سے آپ کے بارے میں نہیں پوچھ رہی، جو لیسن میں ابھی تک ہو گئی ہیں۔ 16 17 کس نے لکھا تھا ابھی؟ صحیح، الحمدللہ کثیرہ، الحمدللہ کثیرہ۔ تو کیسا لگ رہا ہے؟ آپ نے سے نماز میں پڑھنا شروع کیا؟ آپ نے اس کو سورہ فاتحہ کے بعد اس کی تلاوت شروع کی؟ الحمدللہ کثیرہ، الحمدللہ۔ اور جب ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں تو ایک تو ہماری ریویژن بھی ہو رہی ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں تو ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہیں اور اس کی ٹرانسلیشن بھی سمجھ میں آ رہی ہے، اور اسی بہانے ہمارا قیام بھی تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے، رائٹ؟ تو وہ پھر بڑا اچھا لگ رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ نیتوں کا اخلاص بہت ضروری ہے، چاہے وہ ہماری نماز ہے، ہمارا قرآن ہے، کسی قرآن کی مجلس کو اٹینڈ کرنا ہے، یا دین کی کوئی بھی آپ خدمت کر رہے ہیں تو ہماری نیتوں کا اخلاص اس میں بہت ضروری ہے، نیتوں کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہمیں ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اس سے اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، تو آسمان سے ایک منادی یعنی کہ ایک پکارنے والا آواز لگاتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے اور میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ کتنی بڑی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، رائٹ؟ کتنی بڑی خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اگر ہم اس وقت یہاں پر جو تھوڑی دیر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں قرآن کو سیکھنے کے لیے اور اپنی درستگی کرنے کے لیے، اگر اس میں ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، کسی کی تعریف پانا نہیں ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے کہ میں نے قرآن کی کلاس بھی آج لی ہے، یا کسی پر کوئی احسان جتلانا نہیں ہے، کسی کو خوش کرنا نہیں ہے، صرف اور صرف اپنے اللہ کی رضا چاہنی ہے، تو اس وقت پھر آپ کے لیے بھی یہ منادی ہوگی
کہ آپ جس حال میں جس جگہ پر موجود ہو، جہاں بھی ہو، آپ کے تمہارے گناہ معاف ہو چکے، اور اگر کوئی گناہ تھے تو ان کو نیکیوں میں بدل دیا گیا۔ تو ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہے۔ تو اپنی نیتوں کا اخلاص کرتے ہوئے، جائزہ لیتے ہوئے یہ پیاری سی دعا سنیں اور اس کے ساتھ پڑھیں۔ اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا۔ اے اللہ میرے سارے اعمال کو، میرے سارے کام کو نیک بنا دے، صالح بنا دے اپنے لیے، وَجَعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا، اور اس کو بنا دے اپنے چہرے کے لیے خالص، وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا، اور اس میں کسی بھی دوسرے کے لیے کوئی حصہ نہ رکھنا۔ تو ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے یہاں پر اکٹھا ہونا پوری اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف لوجہ اللہ، آمین اللہم آمین۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم نیتوں کا اخلاص کرتے ہیں، جب اگر ہم کسی بہترین کتاب کے پڑھنے کی بات کرتے ہیں نا، تو بہترین کتاب کے پڑھنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، رائٹ؟ کیونکہ یہ آپ کے لہجے میں، آپ کے بولنے والے جملوں میں، آپ کے کردار میں، ہر چیز میں جھلکتی ہے وہ کتاب۔ تو پھر قرآن سے بہتر تو کوئی اور کتاب ہے ہی نہیں، رائٹ؟ اور اگر اس کتاب کو پڑھنے کے ساتھ ہماری نیتوں کا اخلاص بھی شامل ہو جائے نا، تو پھر یہ کتاب آپ کو اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہے میری پیاری بہنوں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور کون چاہتا ہے، جب قرآن میں آتا ہے نا کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے، آیت نمبر 138 میں آتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، رائٹ؟ اللہ کا رنگ اختیار کر لو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہوگا؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو ہم میں سے کون ہے جو یہ نہ چاہے کہ وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جائے؟ سبحان اللہ، I love this آیا، یہ اتنی خوبصورت آیت ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس پر تدبر کرنے کے لیے آپ کو پوری زندگی لگ جائے تو وہ بھی کم ہے، کہ اللہ کا رنگ پہچاننا ہے۔ تو ہم میں سے کون ہے جو چاہتا ہے کہ اللہ کے رنگ میں ہم رنگ جائیں؟ تو اللہ کے رنگ میں رنگنا کیا ہے؟ آپ کے خیال سے کیسے آپ اللہ کے رنگ میں رنگے جائیں گے؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ اللہ کے رنگ میں اگر ہم رنگنا چاہتے ہیں تو ہم کیسے اپنے آپ کو رنگیں گے؟ تو پھر ہمیں اس کتاب کو اپنی زندگیوں میں لانا پڑے گا، ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہمارا سب کچھ اس کتاب کے تابع ہونا پڑے گا۔ اور یہ ایک بڑی آسان بات ہے، اور آسان ہو جاتی ہے جب آپ کرنا چاہتے ہیں، مشکل ضرور لگتی ہے جب آپ اس دنیا کی ماننا چاہتے ہیں نا۔ دو راستے ہیں نا، رائٹ؟ دو راستے ہیں، ایک شیطان کا ہے اور ایک اللہ کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دونوں راستے بتا دیے، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو صبغۃ اللہ میں رنگے جاتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رنگ سے کوئی پیارا رنگ نہیں ہے، رائٹ؟ چلیں، اچھا، جب ہم قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو بڑا ضروری ہے کہ اس کے بارے میں دیکھنا کہ تعلیم کا مطلب کیا ہے، کیونکہ ہم اکثر قرآن کی کلاسز کو جوائن کر لیتے ہیں، ہم کورسز کو بھی جوائن کر لیتے ہیں، ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں ان سے، اور بہت ساری چیزیں انجانے میں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو اپنے کانشیس میں نہیں لاتے، ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ چل کیا رہا ہے، رائٹ؟ اگر پورا ایک لیکچر دیا جاتا ہے اور کوشچن کیے جائے، کسی بچے سے پوچھا جائے، اور میں آپ سے یہ آج چیز اس لیے ڈسکس کرنے لگی ہوں کہ آپ میں سے ماشاء اللہ 80% جو ہے نا وہ آلریڈی ٹیچرز ہیں، وہ یا تو وہ اسکولس میں پڑھا رہی ہیں یا وہ دین کا آگے کام کروا رہی ہیں، یعنی کہ آپ کہیں نہ کہیں ٹیچ کر رہی ہیں۔ اچھا، ریسنٹلی ٹیچرز ڈے گزرا اور مجھے بہت سارے میسیجز ماشاء اللہ ریسیو ہوئے، تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ لوگوں سے بھی کہ صرف ٹیچر وہ نہیں ہیں جو ایک کلاس روم میں ہیں،
اور اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اور ایک پین ہے، یا اس کے سامنے ایک وائٹ بورڈ ہے یا بلیک بورڈ ہے اور اس کے اوپر لکھنے کے لیے اس کے پاس مارکر یا چاک ہے، اور یہ سب چیزیں پرووائڈ کی گئی تو وہ ٹیچر ہے۔ میری بات یہ ذہن میں رکھیے گا، ایون کہ یہ بات میں میرے بچیاں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں ماشاءاللہ بھی، لیکن میں یہ بات ان سے بھی کہتی ہوں، ہر انسان اپنے ایک سرکل میں ٹیچر ہے۔ آپ ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی کسی نہ کسی کو ٹیچ کر رہے ہو، اور دوسرے آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ تو ہم ہر جگہ پر، اگر ایک ماں ہے تو ڈیفینیٹلی وہ تو ہے ہی ٹیچر اپنے بچوں کے لیے، لیکن اگر میں اپنی کلاس میں ہوں نا، میں ایز اے اسٹوڈنٹ بھی بیٹھی ہوئی ہوں، تو میں اپنی ٹیچر سے تو سیکھ رہی ہوں، لیکن انڈائریکٹلی مجھ سے بھی کوئی سیکھ رہا ہے، میرے ساتھ بالکل بیٹھی ہوئی میری دوست مجھ سے کچھ سیکھ رہی ہے، رائٹ؟ تو ہم ہر اپنے پوسٹ میں نا، اپنے اسٹیٹس میں ایک ٹیچر کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اور اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ جائیں گے نا، تو پھر ہم سوچ سمجھ کے بولیں گے، سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں گے، کیونکہ ہم پر ہماری ذمہ داری تو ہے ہی ہے، لیکن چونکہ ہم ایک معاشرے کا حصہ ہیں، ہم ایک کمیونٹی کا حصہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں پر اپنا امپیکٹ چھوڑ رہے ہیں، رائٹ؟ تو وہ بہت ضروری ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے ہو۔ اور ویسے بھی جب ہم قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہمیں آئیڈیالائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، رائٹ؟ آپ کیسے چل رہی ہیں، آپ کیا پہن رہی ہیں، آپ کیسے کھانا کھا رہی ہیں، آپ کیسے پانی پی رہی ہیں، ایون کہ آپ کیسے بات کر رہی ہیں، ہر چیز کو لوگ نوٹس میں لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بہترین ایک آئیڈیل انسان کے طور پر سامنے ہیں۔ تو تعلیم کا پھر مطلب کیا ہے؟ ہم یہاں پر سب اکٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تو اس طرح سے تعلیم کا جو معنی ہوگا وہ بتدریج، یعنی کہ آہستہ آہستہ مگر تسلسل کے ساتھ، رائٹ، بغیر کسی گیپ کے کسی کو علم کی روشنی سے منور کرنا، تاکہ وہ تاریکیوں میں نہ بھٹکے، یعنی کہ ہم اس کو تعلیم تو دے رہے ہیں، لیکن جو اس کے سارے شک و شبہات ہیں اس کو بھی دور کیا جائے۔ تو ہم عربی زبان میں دیکھتے ہیں کہ پھر تعلیم کا کیا مطلب ہوگا۔ عربی زبان میں علم دینے کے ساتھ ساتھ، رائٹ، اگر ہم کہیں پہ، اگر آپ جیسے یہاں پر صرف ہم سورہ ملک کی تجوید کر رہے تھے تو ہم وہ بھی کر سکتے تھے، آپ کو ہم وہ بھی علم دے سکتے تھے، لیکن چونکہ قرآن میں بہت ضروری ہے کہ علم دینے کے ساتھ ساتھ دینی، اخلاقی اور عملی تربیت و صحیح رہنمائی کا پہلو بھی سامنے رکھا جائے، رائٹ؟ تو اس لیے کوشش کی جاتی ہے ہمیشہ کہ جو اس پلیٹ فارم سے لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ ساتھ ساتھ یہ ساری باتوں پر بھی ان کے ساتھ ڈسکشن کی جائے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ہم دیکھتے ہیں جب ہم ایک ٹیچر کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا پڑے گا، جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمیں قرآن پڑھ کر بھی سنا سکتے تھے، لیکن وہ تمہارا تزکیہ بھی کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے، اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو، رائٹ؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معلم کے طور پر ہمارے سامنے آئے، اور اس قرآن کو جو آج میں اور آپ ہم سب مل کر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اسے جبرائیل امین لے کر آئے، اور اس کی تعلیم کس نے دی تھی؟ یہ تعلیم پیچھے سے کس کی دی گئی تھی؟ یہ کس کے علم سے لائی گئی کتاب؟ تو وہ آپ کا اور میرا رب الرحمن ہے، رائٹ؟ سورہ رحمان میں آتا ہے نا، الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے قرآن سکھا دیا، رائٹ؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ذوق و شوق سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں، اپنی جو ابیلٹیز ہیں ان کو مکمل طور پر وقف کر دینا۔ تو کیا ہم قرآن کو سیکھنے کے لیے مکمل طور پر اپنی صلاحیتوں کو وقف کر رہے ہیں یا اپنی انرجی کو بچا کے رکھ رہے ہیں؟ لیکن ہم دیکھتے کیا ہیں کہ قرآن کی تعلیم کے لیے آج الحمدللہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، رائٹ؟ ہماری گلی گلی میں پاک اور انڈو پاک میں ہم دیکھتے ہیں مساجد کھلی ہوئی ہیں، رائٹ؟ اور مختلف طریقے سے مختلف ادارے بنائے گئے ہیں دین کے لحاظ سے، کورسز ہیں، بہت مناہج ہیں، اس کے بارے میں تراجم ہو رہے ہیں، اور ڈھیروں تفاسیر ہمارے سامنے ہیں، لیکچرز ہیں جو ویڈیوز میں بھی ہیں اور آڈیوز میں بھی ہیں، اور بہت سارے ماشاءاللہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو مزے کی بات ہے، جو انٹرسٹنگ ہے، کہ گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین قرآن سیکھنے کا شوق رکھ رہی ہیں ماشاءاللہ، رائٹ؟ لیکن جہاں پر اگر ایک ٹیچر ہے اس کی بس ہو جاتی ہے تو وہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تڑپ بھی ماند پڑ جاتی ہے۔ کیا ایسا ہے یا اس کی کیا وجہ کوئی اور ہے؟ یا کیا علماء کی بس اس پر اینڈ ہو گیا ہوا کہ بس ٹھیک ہے جتنا انہوں نے علم پہنچانا تھا پہنچا دیا ہوا؟
اب سیکھنے والے بہت سارے ہیں، اداروں میں لوگ بہت پڑھا رہے ہیں اور ہم بہت سیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے عمل میں بہت کم دکھنے میں یہ نظر آتا ہے. یعنی کہ ہم اپنے عمل کا انالیسس تب کر سکتے ہیں جب ہمارے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے نا، ہمیں اس کو سٹاپ کرنے کی ہمارے اندر جرت ہی نہیں ہے. تو پھر وہ سیکھا ہوا قرآن، وہ سکھایا ہوا قرآن کہاں جا رہا ہے، معاملہ کیا ہے، اور یہ کیوں بعد میں چیزیں ہمارے عمل میں نہیں آتی ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک بات میں کہوں گی، یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے استاد آگ جلانے والا ہے فار ایگزامپل، اور جو شاگرد ہیں، جو اس کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ لکڑیاں اکٹھی کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر لکڑیاں ختم ہو جائیں تو وہ آگ تو بجھ جائے گی. آگ کیسے جلے گی مزید اگر لکڑیاں نہیں ہوں گی؟ تو بالکل اسی طرح سے اگر اسٹوڈنٹس شوق نہ لائیں تو پھر استاد جو ٹیچرز ہیں ان کا ذوق بھی مدھم پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس ایسے ہونے چاہیے، اور سلف صالحین میں سے ہمارے سامنے بہت ساری باتیں آتی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ایسے تھے جو ہمیں بہت کچھ سکھا گئے، رائٹ. آپ کے ٹیچرز آپ سے سیکھیں، آپ اتنے بہترین اسٹوڈنٹس بن جائیں، رائٹ. اور اس کے لیے دعا ہے کہ آپ واقعی ہم سب اتنے اچھے اسٹوڈنٹس بن جائیں. بعض اوقات میرے ساتھ اگر میں اپنی بات کرتی ہوں تو مجھے جہاں پر وہ چیز سمجھ نہیں آتی میں وہاں پر پھنس جاتی ہوں. شاید میری پوری کلاس آگے نکل جاتی ہے، وہ لیسن بہت آگے چلے جاتے ہیں، لیکن میری سوچ بہت پیچھے چل رہی ہوتی ہے کیونکہ میں اس چیز پر اٹک جاتی ہوں قرآن میں جب تک مجھے وہ سمجھ نہیں آتی. اور آپ کو پتہ ہے کہ سلف صالحین رویا کرتے تھے اگر کسی آیت کی ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہا گیا ہے کہ یہ اولو الالباب کے لیے ہے، اس کے اندر جو نشانیاں وہ عقل رکھنے والوں کے لیے ہیں. اور اگر ایک آیت مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے کہ میرے لیے ایک ریڈ لائٹ ہے، میرے لیے وارننگ ہے کہ میں عقل والوں میں شمار نہیں ہو رہی ہوں. کیوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا کریں. امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ باہر نکلتے تھے اور جہاں پر مٹی ہوتی تھی نا وہاں پر سجدہ کیا کرتے تھے اور اپنا منہ اس مٹی کے ساتھ رگڑا کرتے تھے کہ یا اللہ میں اس مٹی سے بنا ہوا ایک معمولی سا انسان ہوں. اور ابراہیم علیہ السلام کو تو نے آگ سے نجات دی اور تو نے ان کی اتنی ہیلپ کی تو آج میرے لیے بھی ان آیات کو آسان کر دے، رائٹ. تو ہمیں جہاں پر سمجھ نہیں آتی تو ہمیں بھی وہاں پر رک جانا چاہیے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آسان فہم انداز میں جو تعلیم دی جاتی ہے، قرآن فہمی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے متن کے ہر لفظ کے معنی، مفہوم اور تقاضا جو ہے نا وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، رائٹ. قرآن فہمی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب اس کے لیے کہ اگر ہمیں اس کا معنی، مفہوم اور تقاضا اگر ہمیں معلوم ہوگا تو اس کے لیے مجھے ایک اسکالر بننا پڑے گا، رائٹ. اس کتاب کو ہم آسان طریقے سے بنا کر دوسروں کے سامنے پیش کرنا بھی اس کے مقاصد میں شامل ہے. اب جب ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں تو سورہ کاف میں آیت نمبر 37 میں آتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ، بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہے، یعنی کہ جو اپنے دل اور دماغ کے ساتھ حاضر ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے اس میں نصیحت ہے. سورہ محمد کے آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. اوکے. تو قرآن کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمیں وقت گزارنا پڑے گا، اور یہاں پر جو دل کی بات ہو رہی ہے نا وہ ہماری روحانی لحاظ سے بھی ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم رمضان میں قرآن کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں نا، اور جب ہم اپنی روح کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں اچھے طریقے سے جو اس کی خوراک ہے حقیقی معنی میں، تو پھر ہم بڑے اچھے اچھے نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ. پھر ہم جھوٹ بھی نہیں بولتے، بولنے سے پہلے بھی سوچتے سمجھتے ہیں، کسی کی چگلی کرنے سے پہلے بھی سوچتے سمجھتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ہم اپنی روح کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن عام روٹین میں ہم اگر اپنے جسم کو دیکھتے ہیں تو ہمارا زیادہ دھیان جو ہے نا وہ اس کو فیڈ کرنے میں ہوتا ہے، رائٹ. صبح کا ناشتہ بنا لیا، اب دوپہر میں کیا کھانا ہے، دوپہر کے بعد اب شام میں کیا کھانا ہے، پھر اس میں اسنیکس وغیرہ میں کیا لینا، اور پھر ساری روٹین ہماری اس طرح کی چل رہی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر جو دل کی بات ہو رہی ہے نا وہ آپ کی روح کی فیڈ کی بات ہو رہی ہے. تو میری پیاری بہنوں،
the best physical, mental and psychological and you can say spiritual therapy ہے یہ جو قرآن کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، رائٹ؟ تو اس کے لیے اب آپ نے جو کل کا ہوم ورک ہوگا جو ٹیوزڈے کو آپ نے کرنا ہے، وہ ایز اے ریمائنڈر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی فیوریٹ آیا شیئر کرنی ہے قرآن میں سے، پورے قرآن میں سے، صرف سورہ ملک میں سے نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ کنفیوز تھے کہ صرف سورہ ملک میں سے ہم کریں گے کہ پورے قرآن میں سے۔ سورہ ملک تو ہم حفظ بھی کر رہے ہیں، اس کی تجوید کو بھی سلسلہ شائستہ سے پڑھ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے والا یہ جو حصہ ہے اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پورے قرآن میں سے کچھ نہ کچھ سیکھیں، رائٹ؟ تو اس میں آپ نے جو اپنی فیوریٹ آیت کل جو شیئر کرنی ہے وہ پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی ہو سکتی ہے، اور وہ فیوریٹ تو ہے لیکن وہ فیوریٹ کیوں ہے، یعنی کہ آپ نے اس میں اپنا ریفلیکشن بتانا ہے، آپ نے اس میں سے اپنی لرننگ بتانی ہے ایک دو لائنوں میں کہ وہ آپ کی فیوریٹ آیت کیوں ہے۔ تو اس طرح سے آپ بھی اس پر تدبر کریں گی، اور اگر 20 مہینے 20 مختلف آیات کو شیئر کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سیم سیٹنگ میں ہمیں سبحان اللہ 20 مختلف آیات کا حوالہ ملے گا اور اس کے بارے میں ہمیں بھی سوچنے کا موقع ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کل کا آپ کا ہوم ورک ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے والوں میں شامل کر دے، آمین اللہم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا سسٹر صبا، قرآن کی اتنی گہرائی سے معلومات دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر دے، اور ہم سب کو بھی واقعی میں سورۃ الملک کی کلاس یہ بہت بڑی نعمت ثابت ہو رہا ہے الحمدللہ کثیرا، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سسٹر صبا کو چنا، اور ہمیں اتنی گہرائی سے قرآن کے بارے میں ایک ایک ورڈ اور ایک ایک حرف کے بارے میں ہمیں معلوم چل رہا ہے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اور سچ میں صحیح معنوں میں آپ سب بھی سسٹر سے میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ واقعی میں ہم سب کو قرآن سے محبت ہو گئی ہے، اور ایک دلچسپی کے ساتھ ہم سب انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الملک کی حفظ کر رہے ہیں تجوید کے ساتھ اور ترجمہ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ کلاس اسٹارٹ کرتی ہوں میں دعا کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في القرآن، آمين۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج ہماری کون سی آیت شروع ہوگی؟ 17 اور 18 ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الملک آیت نمبر 17۔ آپ لوگ غور سے مصحف کو کھول لیں اور اپنی پینسل لے لیں اور ایک ایک حرف پر آپ چلاتے اور غور سے قاعدہ کو سنیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ام، حمزہ فتحہ میم سکون ام، حمزہ فتح امین تم، یہاں پر میم کسرہ نون سکون، اخفا یہاں پر ہے نا، تو نون ساکن امین تم، یہاں پر 2 حرکت لمبا کریں گے، ناک میں چھپا کر ہے نا آواز کو پڑھیں گے، تا ضمہ میم سکون تم، امین تم، تم من فی السماء، ٹھیک ہے، میم ساکن کے بعد پھر میم آ رہا ہے نا، یہاں پر ہوگا ادغام، ادغام شفی ہے نا، شفی اس لیے بولا جاتا ہے کہ دونوں ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں میم، اور شفتان ہم نے پڑھا شفی ہونٹ کو کہتے ہیں، تو میم ساکن کے بعد میم مشدد، میم کو میم میں پہلے کنیکٹ کریں گے، میم سکون اور میم تم، تا کو تا ضمہ میم کو ہے نا کنیکٹ کریں گے، تم، اس کے بعد میم فتحہ نون سکون آگے میں آ رہا ہے، پھر آگے میں اخفا ہو رہا ہے، من فی السماء، فا کسرہ سین سکون، فیس سین فتحہ سا، میم فتحہ ما، اور آگے میم الف فتحہ ما، مد ہے یہاں پر ہے نا، یہاں پر ہوگا مد واجب متصل، 3 سے 4 حرکت لمبا کریں گے، ٹھیک ہے،
फिस्समाई और हमजा कसरा ई, जल्दी पढ़ेंगे, इसको लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। युरसिला, हमजा फतहा, नून है ना, नून साकिन यहाँ पर इदगाम है, यहाँ पर इदगाम मअल गुन्ना, तो हमजा सीधे या में कनेक्ट होगा, और हमजा फतहा या सुकून पहले देकर पढ़ेंगे और नाक मुंह छुपाकर, युर या दम्मा रा, युर सीला, सीन फतहा सी, लाम सीन कसरा सी, लाम फतहा ला, युर सीला अलैकुम, ऐन फतहा, लाम फतहा या सुकून, लई है ना, यहाँ पर नरमी नरमी से पढ़ेंगे, और ये हुरूफे लीन का कायदा है, या सुकून से पहले फतहा होता है तो हुरूफे लीन, अलैकुम, काफ दम्मा मीम सुकून, कुम, अलैकुम हासिबा, हा फतहा अलिफ सुकून हा, यहाँ पर मद्दे असली अलिफ मद, दो हरकत है ना, जल्दी नहीं पढ़ेंगे, हासिबा ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। हासिबा, सिबा, सौद कसरा सी, बा यहाँ पर है ना स्टॉप, यहाँ पर वक्फ की अलामत आ रही है, और बा तनवीन है यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर वक्फ, दो जबर यहाँ पर है ना, मतलब ये फतहा तैन है, तो हम एक जबर करके पढ़ेंगे, हा रुकेंगे तो, और दो हरकत लंबा करेंगे, हासिबा, सतअलमून, फा फतहा फा, सीन फतहा सा, ता फतहा आइन सुकून, फसतअ, लाम फतहा ला, मीम दम्मा, वाव सुकून मू, नून फतहा ना, फसतअलमून, फतहा जितनी बार भी है और दम्मा यहाँ पर, तो बिल्कुल उसको लंबा नहीं करेंगे, इस तरह से फसता, फसा, इस तरह से लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। फसतअलमून कैफ, काफ फतहा या सुकून, कई यहाँ पर हरूफ लीन, या का या मद, या सुकून से पहले फतहा आ रहा, तो कई फा फतहा फा, कई फा, नून फतहा ना, जाल कसरा या सुकून दी, और रा कसरा री, नजीर, यहाँ पर रुकेंगे तो नजीर, और यहाँ पर जाल नरमी से पढ़ेंगे, या मद हो रहा, अमिनतुम मन फिस समाई अन युरसिला अलैकुम, अन युरसिला अलैकुम हासिबा, फसतअलमून कैफ नज़ीर, इसको दो बार पढ़ लेते हैं ना, इसको दो बार पढ़ लेते हैं, अमिनतुम मन फिस समाई अन युरसिला अलैकुम, अन युरसिला अलैकुम हासिबा, फसतअलमून कैफ नज़ीर। मेरे पीछे पढ़ेंगे आप लोग अपने खुद से, अमिनतुम मन फिस समाई अन युरसिला अलैकुम, अन युरसिला अलैकुम हासिबा, फसतअलमून कैफ नज़ीर। आयत नंबर 18, वलक़द, वाव फतहा व, लाम फतहा ला, काफ फतहा, दाल सुकून, क़द, दाल पर कलकला है ना, बाउंसिंग लेटर, ठीक है। वलक़द कज़्ज़ब, काफ फतहा दाल सुकून, कज़, दाल फतहा ज़, कज़्ज़ब, बा फतहा बा फतहा लाम आगे में कनेक्ट हो रहा है, अल्लज़ीना, बा फतहा लाम सुकून बल, लाम फतहा ला, बल लज़ीना, लाम को मोटा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, लाम लाइट लेटर है, बल लज़ीना, दाल कसरा या सुकून ज़ी, नून फतहा ना, मिन क़ब्लिहिम, मीम कसरा नून सुकून, यहाँ पर नून सुकून के बाद, नून साकिन के बाद खौफ आ रहा है, हैवी इख्फा यहाँ पर होगा, और नाक में छुपा कर पढ़ेंगे, नून को साकिन, मिन क़ब्लिहिम, खौफ फतहा बा सुकून, क़ब, बा पर कलकला, लिहिम, लाम कसरा ली,
हा कसरा मीम सुकून हिम, मिन क़ब्लिहिम, फ़कैफ़, फ़ा फ़तहा फ़, काफ फ़तहा, या सुकून कई, फ़ा फ़तहा फ़, फ़कैफ़ कान नकीर, काफ फतहा अलिफ सुकून का, नून फतहा ना, अलिफ मद है यहाँ पर, काना, नून को जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि फतहा है, एक सेकंड, काना नकीर, नून फतहा ना, काफ कसरा या सुकून की, या मद है यहाँ पर दो हरकत, और रा कसरा री, यहाँ पर कसरा जेर आ रहा है लाइट, तो यहाँ पर अगर वक्फ की अलामत है तो नकीर, रा पर साकिन देकर रुक जाएंगे। वलक़द कज़्ज़ब الذين من قبلهم فكيف كان نكير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير। एक बार पीछे से पढ़ेंगे आप लोग साथ में। वलक़द कज़्ज़ब الذين من قبلهم فكيف كان نكير। अब हम आज हमारे दो ही आयत है, अब हम उसके वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं। क्या, अमिन तुम, बेखौफ हो गए तुम, मन उससे जो, फिस समा की आसमान में है, अन के, युरसिला वो भेजे, अलैकुम तुम पर, हासिबा पत्थरों की आंधी, फसतअलमुना पस अन करीब तुम जान लोगे, कैफा कैसा है, नजीर डराना मेरा, वलकद और अलबत्ता तहकीक, कज़्ज़बा झुटलाया, अल्लज़ीना उन लोगों ने जो, मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले थे, फ़कैफ़ा तो कैसा, काना था, नकीर अजाब मेरा। या क्या तुम आसमान वालों की इस बात से बेखौफ हो बैठे हो कि वो तुम पर पत्थरों की बारिश बरसा दे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मेरा डराना कैसा था। और उनसे पहले जो लोग थे उन्होंने भी पैगंबरों को झुठलाया था, फिर देख लो कि मेरा अजाब कैसा था। ये आयत बहुत ही डराने वाली आयत है। अल्लाह ताला डरा रहे हैं अपने, मतलब पहले लोग भी पैगंबरों को जो झुठलाए और उन पे ईमान नहीं लाए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे मुखातिब और कह रहे हैं कि मेरा डराना कैसा था, है ना। पिछले पैगंबरों ने भी झुठलाया और उन पर अजाब आया, तो अल्लाह ताला हम सबको अपने अजाब से महफूज कर ले, कि हम सब इस आयत को पढ़ रहे हैं तो समझ कर पढ़ें और उनको काम पर चलने की कोशिश करें, उनकी तबाह करने की कोशिश करें और बुराई से बचें और नेकियों का हुक्म दें, इंशाअल्लाह ताला, आमीन। आगे हम लोग आज रिवीजन कर ले रहे हैं। आज हमारा 18 आयत अल्लाह सुब्हानहू ताला की तौफीक से 18 आयत कंप्लीट हुई, वक्त का पता भी नहीं चला। अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सबको इस जिस तरह से हम लोग हिफ्ज कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे दिलों में महफूज करते और दूसरों तक पहुंचाने वाले बना दे, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا
إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
हम सबका पढ़ना और पढ़ाना कबूल फरमाए और हमसे जो भी गलती हुई अल्लाह ताला दरगुजर फरमाए, आमीन। क्लास को ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।